بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پڑھیے عبارت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسننه ای الحج فغسلا فتیمم لإحرام ودخول مکة ولو حلالا بذی طوا ووقوف بعرفة عشیتها وبمزدلفة ولرمي ایام التشریق وتطیب فی البدن والصوب ولو بما له جرم قبیله ای الاحرام وبعد الغسل ولا يزور استدامته بعد الإحرام ولا انتقاله بعرق وتلبية وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك ويسن الإكثار منها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الجنة والاستعاذ من النار بعد تكرير التلبية ثلاثا وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة لكن لا تسن في طواف القدوم والسعي بعده لورود أذكار خاصة فيهما وطواف قدوم لأنه تحية البيت وإنما يسن لحاج أو قارن دخل مكة قبل الوقوف ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير نعم يفوت بالوقوف بعرفة ومبيت بمنى ليلة عرفة ووقوف بجمع المسمى الآن بالمشعر الحرام وهو جبل في آخر مزدلفة فيذكرون في وقوفهم ويدعون إلى الأسفار مستقبلين القبلة للاتباع وأذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة وقد استوعبها الجلال السيوطي في وظائف اليوم والليلة فليطلبه. فائدة: يسن متأكدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لغير حاج ومؤتمر لأحاديث وردت في فضلها وشرب ماء زمزم مستحب ولو لغيرهما وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ حج کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ حج کی سنتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پر کچھ اہم سنتوں کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ تو حج کی سنتوں میں احرام سے پہلے غسل کرنا، اگر غسل سے عاجز ہو تو پھر تیمم سنت ہے، اس لیے کہ جب فرض کے اندر اور واجب میں تیمم نائب بنتا ہے تو مندوب میں بدرجہ والا نائب بنے گا۔ اسی طرح مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا، اور تحفہ وغیرہ میں تو حرم میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر مکہ میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے۔ ولو حلالا، اگرچہ وہ حالت احرام میں نہ ہو، نفس مکہ میں داخل ہونے کے لیے بھی مقام ذی طوا کے اندر غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور وقوف عرفہ کے لیے جو غسل کرنا ہے عشیتہ ہے، ہاں کی ضمیر عرفہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی عرفہ کے اندر عرفہ کے دن زوال کے بعد مقام نمیرہ میں غسل کرنا ہے۔ عرفہ کے دن عرفہ کے لیے جو غسل کرنا ہے، عرفہ کے میدان میں داخل ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے وہ زوال کے بعد کرنا ہے، افضل یہ ہے۔ اگرچہ فجر کے بعد بھی کوئی غسل کرے تو اصل سنت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح مزدلفہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا ہے ممکن ہو تو، اور ایام تشریق کی رمی کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ زوال سے پہلے ایام تشریق میں سے ہر دن رمی سے پہلے
غسل کرنا سنت ہے، اگر زوال سے پہلے نہیں تو پھر زوال کے بعد۔ وتطیب البدن، اسی طرح حج کی سنتوں میں سے بدن کے اندر خوشبو لگانا ہے، اور کپڑوں میں بھی لگانا ہے۔ وَلَوْ بِمَا لَهُ جُرْمٌ، اگرچہ خوشبو ایسی ہو کہ اس کے لیے جرم ہو، اس کے لیے جرم ہو، جیسے بعض خوشبو ایسے کریم کی طرح بعض خوشبو رہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ قُبَيْلَهُ الاحرام وبعد الغسل، غسل کرنے کے بعد اور احرام نیت کرنے سے پہلے غسل لگانا کپڑوں اور بدن پر سنت ہے۔ اب اگر نیت کے بعد کپڑوں پر خوشبو باقی رہے تو وَلَا يَضُرُّ اسْتِدَامَةُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، کہ احرام کے بعد خوشبو کا جسم پر یا بدن پر باقی رہنا نقصان دہ نہیں ہے۔ اسی طرح پسینے سے اگر وہ خوشبو منتقل ہو رہی ہے تو وہ بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ البتہ اگر احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں اس پر خوشبو باقی ہو اور کسی موقع پر اگر آپ نے اس چادر کو اپنے جسم سے الگ کر دیا اور پھر اس کو واپس اوڑھ لیا تو پھر خوشبو لگانا مانا جائے گا اور اس پر جو فدیہ واجب ہے وہ واجب ہوگا۔ بدن سے متصل ہونے کی صورت میں اگر خوشبو باقی ہے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ حج کی سنتوں میں سے تلبیہ بھی ہے، اس کے الفاظ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک کے معنی انا مقیم علی طاعتک، میں آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، میں آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں اور ساری پوری سلطنت آپ کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ میں کثرت کرنا سنت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سنت ہے۔ اس طرح تلبیہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا سنت ہے۔ جنت کا سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے جہنم سے پناہ چاہنا بھی یہ سنت ہے۔ لیکن سب سے پہلے 3 مرتبہ بعد تقریر تلبیت ثلاثا، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ سنت ہے۔ نیت کے بعد تلبیہ پڑھتے رہنا ہے اور اس کا وقت وَتَسْتَمِرُّ التَّلْبِيَةُ إِلَىٰ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، جمرہ عقبہ کی رمی تک، جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھنا مسنون ہے، یعنی گویا تلبیہ شروع کرنے کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ تحلل اول کے لیے 10ویں تاریخ کو 3 کاموں میں سے پہلا کام اس کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے، اگر رمی نہ کرتے اگر وہ طواف پہلے کر رہا یا حلق پہلے کر رہا ہے تو اس وقت پھر تلبیہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے اور وہ طواف قدوم کر رہا ہے تو یہاں سے جانے کے بعد چونکہ طواف قدوم ہے حج سے پہلے، تو اس طواف قدوم کے اندر تلبیہ سنت نہیں ہے،
یا پھر طواف قدوم کے بعد فوراً وہ سعی کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی یہ تلبیہ جو ہے سنت نہیں ہے، اس لیے کہ طواف میں سعی کے لیے اس کے خاص طور پر جو اذکار وہ وارد ہیں، اس لیے طواف و سعی کے اندر تلبیہ سنت نہیں ہے۔ حج کی سنتوں میں سے ایک سنت طواف قدوم ہے۔ طواف قدوم ہے، کیوں؟ لأنه تحیۃ البیت، اس لیے کہ طواف قدوم یہ بیت اللہ کا تحیہ ہے، یعنی حج افراد کرنے والا سب سے پہلے جو کہ طواف قدوم کرے، یہ سنت ہے، اس کے بعد پھر وہ عرفہ حج کے اعمال کے لیے منا اور عرفہ اور پھر مزدلفہ چلا جائے۔ وَإِنَّمَا يُسَنُّ لِحَاجٍ أَوْ قَارٍ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ، طواف قدوم حج کرنے والے کے لیے، صرف حج کرنے والے کے لیے، حج افراد کرنے والے کے لیے، اسی طرح حج قران کرنے والے کے لیے سنت ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ وقوف عرفہ سے پہلے مکہ میں داخل ہو گیا ہو، یا وقوف عرفہ کے بعد مکہ میں آیا لیکن نصف لیل سے پہلے آیا، یوم النحر کی جو رات ہے اس رات کے نصف اول میں آیا، اس لیے کہ نصف ثانی کے اندر طواف افاضہ کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر تو وقوف عرفہ کے بعد رات کے اندر نصف لیل سے پہلے آ گیا تو اس وقت بھی وہ طواف قدوم کر سکتا ہے۔ طواف قدوم بیٹھنے کی وجہ سے فوت نہیں ہوتا ہے، مسجد کے اندر کوئی بیٹھ جائے تو اس کے طواف قدوم فوت نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ تحیۃ المسجد بیٹھنے کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہے۔ ولا بالتاخیر، اسی طرح طواف قدوم مکہ میں داخل ہونے کے بعد فوراً نہ کرے، تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں بھی طواف قدوم کا وقت فوت نہیں ہوتا۔ نعم یفوت بالوقوف بعرفہ، البتہ وقوف عرفہ کے ذریعے طواف قدوم کا وقت فوت ہو جاتا ہے جبکہ وہ نصف اللیل کے بعد مکہ میں داخل ہو جائے، اس سے پہلے ہو تو نہیں، نصف لیل کے بعد مکہ میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے لیے طواف قدوم سنت نہیں ہے۔ حج کی سنتوں میں ایک یہ بھی سنت ہے کہ عرفہ کی رات مینا میں گزارنا، 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں جانا ہے تو اس سے پہلے والی رات جو ہے 8 تاریخ گزرنے کے بعد، اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 سے پہلے کی جو رات ہے، 9ویں تاریخ کی رات، اس رات کو مینا میں گزارنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح مزدلفہ کے اندر مشعر حرام وہاں پر ٹھہرنا یہ بھی سنت ہے۔ ویسے عبارت میں جو ہے وہ وقوفی بجمع، جمع پورے مزدلفہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر پورے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو شارح کی تحقیق کے مطابق بہتر یہ تھا کہ یہاں پر جمع اور المسمى الآن کو حذف کر کے سیدھے یہ عبارت ہو جاتی ووقوف بالمشعر الحرام، جو اصل سنت ہے، یہاں پر رکنا سنت ہے۔ مشعر حرام سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ جَبَلٌ فِي آخِرِ مزدلفہ، مزدلفہ کے بالکل اخیر میں ایک پہاڑ، فَيَذْكُرُونَ فِي وُقُوفِهِمْ، یہ لوگ وہاں پر رک کر اللہ کا ذکر کریں گے، وَيَدْعُونَ إِلَى الْإِسْفَارِ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ، اور اچھی طرح روشنی ہونے تک، اسفار تک وہاں پر قبلہ رو ہو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ آج وہاں پر مسجد مشعر حرام ہے، جو یہاں پر پہاڑ تھا وہاں پر اس وقت مسجد ہے، اور وہاں پر لوگ اس سنت کو ادا کرتے ہیں، مسجد المشعر الحرام ہے وہاں پر۔ اور یہ سنت اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرنا ہے، تو وہاں پر رکنا ہے
اور دعائیں کرنا ہے۔ دعاؤں کے اندر اللہ اکبر 3 مرتبہ، اس طرح پھر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ یہ دعا اللہم کما اوقفتنا فیہ وأریتنا ایاہ فوفقنا لذکرک کما ہدیتنا واغفر لنا وارحمنا کما وعدتنا بقولک وقولک الحق۔ پھر ان آیات کی تلاوت کرنا، فإذا قضیتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ تو چونکہ یہاں عند المشعر الحرام کا تذکرہ اس آیت میں، تو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان آیات کی یہاں پر تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح حج کی سنتوں میں وَأَذْكَارٌ وَأَدْعِيَّةٌ مَخْصُوصَةٌ بِأَوْقَاتٍ وَأَمْكِنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، اذکار اور مخصوص دعائیں جو مخصوص اوقات میں اور مخصوص جگہوں پر پڑھنی ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ خاص موقعوں پر، خاص اوقات میں جو پڑھنے کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے۔ ان دعاؤں کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وظائف الیوم واللیلہ کے اندر جمع فرمایا ہے۔ فلیطلبہ، وہاں سے آپ تلاش کیجئے، وہاں سے اس کو حاصل کیجئے۔ فائدۃ یسن متأکدا زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ایک مستقل سنت ہے، اس لیے کہ ولو لغیر حاج و معتمر، اگرچہ وہ حج کرنے والا نہ ہو، عمرہ کرنے والا نہ ہو، تب بھی اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ایک مستقل سنت عمل ہے۔ مطلب حج کے لیے یا عمرے کے لیے جو جاتے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی، ان کے علاوہ کے لیے بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سنت ہے۔ لأحادیث وردت فی فضلها، ان احادیث کی وجہ سے جو قبر کی زیارت کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے انتقال کے بعد میری زیارت کی، گویا کہ اس نے مجھے اپنی حیات میں دیکھا۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے قبر کی زیارت کی وہ میری شفاعت کا مستحق ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے آئے اور اس کے حاجت یعنی اس کا مقصد اس کے علاوہ کوئی نہ ہو سوائے میری زیارت کا، تو اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن اس کی سفارش کرنے والا ہو جاؤں۔ کئی روایتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا، درود و سلام وہاں پر پیش کرنا، یہ مستقل سنت ہے۔ اسی طرح مائع زمزم کو پینا یہ مستقل سنت عمل ہے، مستحب ہے۔ وشرب ماء زمزم مستحب ولو لغیرہما، اگرچہ حج عمرہ کرنے والے کے علاوہ کے لیے، یعنی جس طرح حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے زمزم کا پانی پینا سنت ہے، اسی طرح مطلقاً زمزم کا پانی پینا سنت ہے۔ وورد انہ افضل المیاہ، اور یہ بات وارد ہے کہ مائع زمزم پانی کی تمام قسموں میں سب سے افضل ہے۔ البتہ وہ پانی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے ظاہر ہوا تھا معجزے کے طور پر، وہ مائع زمزم سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ مائع زمزم کوثر سے بھی افضل ہے، مائع کوثر سے بھی افضل ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.